رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جانے کے بعد کسی کا سکہ نہیں چل سکتا اور نہ کسی کی نبوت چل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر اور اس کے رسول۔ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ رب العزت نے دوسرے نبیوں پر مجھے 6 چیزوں کی فضیلت عطا کی۔ سب سے پہلے اعطیت جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے ایسے کلمے عطا کر دیے ہیں، ایسی جامع کتاب عطا کی ہے کہ بات تھوڑی کرتا ہوں اس کا معنی اور مفہوم پوری دنیا میں سما جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ ہر عمل قبول ہوگا تو وہ انسان کی نیت سے پہچانا جائے گا، اور اس کی نیت سے ہی وہ قبول ہو کہ اس نے نیت کیسی کی تھی۔ نماز پڑھی تھی، اس کی نیت کس طرح کی تھی؟ اس نے روزہ رکھا تو اس کی نیت کیا تھی؟ اس نے صدقہ خیرات کیا تو اس کی نیت کیا تھی؟ اگر وہ مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے تو اس کی نیت کیا تھی؟ اس نے زکوٰۃ دی ہے تو اس کی نیت کیا تھی؟ تو ہر انسان کا عمل قبول ہوگا تو وہ اس کی نیت کے حساب سے ہی قبول ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایسے کلمے عطا کیے کہ آپ نے فرمایا کہ میں بات تھوڑی کرتا ہوں اس کا معنی اور مفہوم پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اور دوسری بات وَنُصِرْتُ بِرُّ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کلومیٹر دشمن سے دور بھی ہوں تو دشمن کو خوف لگ جاتا ہے کہ مدینہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا لشکر آ رہا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ عرب کے اندر لوگ جو یہودی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رعب سے خوف کھایا گیا، اور وہ خیبر والے جو اپنے آپ کو بڑے جنگجو سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑھ کے کوئی جنگجو ہے ہی نہیں، محمد مصطفیٰ کا پالا تو عرب والوں سے پڑا ہے، ہمارے ساتھ پالا پڑے گا تو پھر پتہ چل جائے۔ میرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لشکر لے کے مدینہ سے نکلے اور خیبر والوں کو پتہ چلا محمد مصطفیٰ بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں واللہ جاء محمد والخبیث، کہ لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو 1000 کلومیٹر کے فاصلے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب دشمن کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور تیسری خوبی اللہ رب العزت نے مجھے یہ دی ہے کہ مال غنیمت مجھ پر اور میری امت پر حلال ہے، کہ دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، ان سے جو مال غنیمت ملے گا آپس میں بانٹ لیا جائے، بکریاں، سونا، چاندی، اونٹ، جو بھی وہ مسلمانوں کے اندر آپس میں تقسیم ہو۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پہلی امتوں میں یہ بات مخصوص تھی کہ اگر عبادت ہوگی تو مسجد میں ہوگی، عبادت ہوگی تو کسی معبد خانے میں ہوگی، اس کے علاوہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ شان عطا کر دی کہ پوری روئے زمین کو اللہ رب العزت نے پاک کر دیا ہے مسجد میں۔ کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز کو ادا کریں۔ برفیلے علاقے جہاں پانی نہیں ہے آپ وہاں بھی نماز کو ادا کریں۔ جہاز پہ ہزاروں کلومیٹر کی بلندی پر ہیں آپ، وہاں بھی آپ نماز ادا کریں۔ سمندر کی تہہ میں ہیں آپ، وہاں بھی آپ نماز ادا کریں۔ پوری روح زمین کو اللہ رب العزت نے پاکیزہ بنا دیا اور مسلمانوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو کوئی مسجد نظر نہیں آ رہی، آپ اپنی گاڑی کو وہاں روکیں اور وہیں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان، جتنے بھی جن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور فرمایا وَخُتِمَ بِهَا النَّبِيُّونَ، اور آج کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد، نبوت کا سلسلہ ختم ہو۔ تو یہ قادیانی جو ہیں یہ لوگوں کے عقیدے کو ختم کرتے اور مرزے کو کہتے کہ یہ نبی ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ نبی تو وہ ہے جس کو رب تعالی نے چنا، جس کو رب نے بھی کہا ہے کہ یہ میرا مصطفیٰ ہے، اور لوگوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ہمارا آخری پیغمبر ہے۔ آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، انا احمد، اور آپ نے فرمایا میں احمد ہوں جو اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، وانا الماہی، اور میں ماہی ہوں۔
میری وجہ سے اللہ رب العزت دنیا کے اندر جتنے بھی شرک کے اڈے ہیں، دنیا میں جتنی بھی کفر کی سیاہی ہے، میرے ذریعے اللہ رب العزت وہ ساری سیاہی ختم کر دے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں اللہ رب العزت کا آخری پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ پوری کائنات قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ پوری دنیا میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، چاہے کوئی مجھے نبی مانتا ہے یا نبی نہیں بھی مانتا۔ تو ایک مشرک اٹھا پاکستان میں سے، وہ کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، تو قانون تو اس کے اوپر بھی بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ختم نبوت کو ڈسنے والے سانپ آپ کو ہر جگہ ہی نظر آئے، اس لیے دنیا کے اندر آپ کو ہر جگہ یہ ڈاکو نظر آئیں گے۔ کوئی درباروں پہ لیٹا ہوا ہے، کوئی گلے میں ٹال پہنا کے بیٹھا ہوا ہے، نبوت کے دعوے کر رہا ہے، اور کوئی مشکل کشا لوگوں کو بتا رہا ہے۔ کسی کو کوئی کیا کہہ رہا ہے، میں یہ دینے والا ہوں، میں بگڑی بنانے والا ہوں، میں تمہارے گھر کے کام سنوار دوں گا۔ تو یہ نبوت کے ڈاکو ہر جگہ میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا